سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو مختلف مسائل سے بچانے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو سن بھی رہے ہوں گے، اور جیسے کہ ہم تک رپورٹ پہنچ رہی ہے آپ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ تھکن ہے کہ جو انسان کے نروس سسٹم کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، یا وہ بور ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ فٹیگ میں پڑ جاتا ہے، پھر بہت اس کی زندگی جو ہے نا ایک طرح سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بوجھ ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تھکن کا علاج کیا ہے۔ ڈاکٹرز کو اکثر ایسے مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے جو تھکن سے نجات کے لیے کسی شفا بخش نسخے کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں، گولیوں پر گولیاں کھاتے رہتے ہیں، یعنی کہ ادویات کے فضول شوق میں ان کے جسم سوئیوں سے چھٹ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی مقویات اور حیاتین ایسی نہیں جو انہوں نے چھوڑی ہو، لیکن جس افاقے کے لیے وہ خواہش مند ہے وہ میسر نہیں آتا۔ ان کی تھکن دور نہیں ہوتی، ان کے معالج ان کا علاج کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ ان تھکے ہوئے بیماروں سے گھر کا ہر فرد بہت اچھی طرح واقف ہو جاتا ہے، ان کی بیچارگی کو قبول کر کے ان کو گھر کے ہر کام کاج سے معاف کر دیتا ہے، اور یہ سب سے بری بات ہوتی ہے۔ تھکن کو دور کرنے کے لیے عموماً جو طریقے رائج ہیں ان میں سر فہرست چائے اور کافی ہیں، جس سے دماغ کو تحریک ہوتی ہے، آپ کے جو مسلز ہیں ان میں پھرتی آ جاتی ہے۔ اس طرح تھکن کی آمد کو ملتوی تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو روکا نہیں جا سکتا، بلکہ چائے اور کافی کا اثر ختم ہونے کے بعد تھکن زیادہ شدید ہوتی ہے، زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ اس قسم کے تھکن کے ازالے کے لیے زیادہ دیر آرام کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ توانائی کے جو ذخیرے خالی ہو جاتے ہیں، جو ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ آکسیجن کا ذخیرہ اور گلوکوز کا، تو وہ جو ہے پر ہو جائے۔ چائے اور کافی سے تھکن دور کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ قبل اس کے کہ چائے اور کافی کا اثر ختم ہو دوسری پیالی کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کا مفید اثر باقی نہیں رہتا۔ ان کے پینے سے تھکن تو رفع نہیں ہوتی، الٹی چائے اور کافی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تمباکو نوشی بھی تھکن دور کرنے کا عام طریقہ ہے۔ تمباکو کی نیکوٹین نبض تیز کر دیتی ہے، دوران خون کی روانی بڑھا دیتی ہے۔ دوران خون کے بڑھنے سے تازگی اور شگفتگی آتی ہے اور تھکن کا احساس گھٹ جاتا ہے، دماغ کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی نیکوٹین کا اثر کم ہوتا ہے دوسری سگریٹ کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور پینے والا عادی سگریٹ پینے والا سگریٹ نوش یا تمباکو نوش بن جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی مضر گیس اپنا زہر برابر پھیلاتی رہتی ہے، اور سگریٹ نوش میں مسلسل آکسیجن کی کمی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے گردے، اس کے پھیپھڑے اور اس کا دل جو ہے بیماریوں کی لپیٹ میں آتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کم از کم 10 سال کم ہو جاتی ہے۔ اور سگریٹ نوشی کا بھی اپنے انجام کے لحاظ سے اثر افسردگی ہے، نہ کہ بشاشت اور شگفتگی۔ بہرحال اگر تھوڑی سی مقدار میں پی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی تحریک ضرور ہوتی ہے، عارضی طور پر تھکن کا احساس جو ہے نا کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیشہ سے معلوم ہے کہ عادی میخور بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، شراب خور جو ہوتے ہیں بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، کیونکہ شراب نوشی کے بعد غذائی ضرورت زیادہ نہیں رہتی۔ ان کی غذائی ضرورت شراب کے جو حرارے ان سے پوری ہو جاتی ہے، یہ لوگ اصل غذا سے محروم رہتے ہیں، ان کی خون میں جو گلوکوز ہے کم ہو جاتا ہے، ان کے نروس سسٹم کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے جو باڈی مسلز ہیں وہ وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے دکھتے رہتے ہیں، مسلسل تھکن کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اس طرح یہ لوگ دوسرے لوگوں کی نسبت بہت جلد تھک جاتے ہیں۔ اب جو ہیں دوائیں جو ہیں وہ بھی تھکن کا مداوع نہیں، کہ بیشتر ایسی دوائیں جن سے تھکن کا ازالہ تو ہوتا ہے مگر نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے،
سر بھاری رہنے لگتا ہے. اس طرح عادی دوا کھانے والا نشہ باز بن کر معاشرے کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. اس قسم کی ادویہ کی یلغار اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کے نوجوانوں پر ہے، جن کا اکثر ذکر اخباروں میں آتا رہتا ہے. ان لوگوں میں اگر ان ادویہ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو مرنے کا بھی احتمال ہو جاتا ہے. اگر آپ تھکن محسوس کرتے ہیں اور طبی معائنے پر کسی قابل ذکر مرض کا پتہ نہیں چلتا تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ اپنے جسم کو بغیر کسی قاعدے قانون کے چلا رہے ہیں. ایسے سوار کی طرح ہیں جو اپنی گاڑی انتہائی تیز رفتار اور آخری حد پر چلاتا ہے. جو لوگ انتھک ہوتے ہیں ان میں کچھ تو موروثی چستی ہوتی ہے، لیکن زیادہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نظام الاوقات کو منضبط اور باقاعدہ طور پر نافذ کر رکھا ہے، جس میں ہر چیز اپنے صحیح مقام پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تھکتے نہیں ہیں. تھکن کو دور کرنے کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ اپنے کھانے کے اوقات کو منظم کرنا چاہیے. جو لوگ کھانے میں باقاعدگی نہیں رکھتے وہ تھکے تھکے رہتے ہیں. یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جو لوگ دن میں صرف 1 یا 2 دفعہ وقت مقرر پر کھانا کھاتے ہیں ان کے خون میں گلوکوز اور ان کے جو مسلز ہیں ان میں رزق وغیرہ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پورے عروج پر ہوتے ہیں. پھر ان کے خون کی شکر انتہائی تیزی سے کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھکن کے آثار نمودار ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر تمام دن کی مقررہ غذا کو 1-2 کے بجائے 5 دفعہ کھایا جائے تو ان کے خون کی جو گلوکوز ہے اور ان کے جو مسلز ہیں ان کی قوت میں اس قدر طویل نشیب و فراز نہیں ہوتے، بلکہ اس کی سطح ہموار اور متوازن رہتی ہے. ان لوگوں میں تھکن بھی کم ہوتی ہے. اس بات میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو صرف ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی صحت مندانہ کام کر رہے ہیں. باقی باتیں ہم آپ کو دوسرے پارٹ میں بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.